موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر. سورة النور تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يا قوم إني لكم نذير مبين أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه. اللہ کے پیغمبر نے قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے اور میرا ڈرانا جو ہے وہ بڑا کھلا ہوا ہے، واضح ہے، ظاہر ہے. اور میں تمہیں کیا کہنے آیا ہوں؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. ڈرنے کا کیا معنی؟ یعنی اترکوا محارمہ واجتنبوا معاصمہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو چھوڑ دو، اور جن چیزوں کو اللہ نے فرمایا کہ گناہ ہیں تو ان گناہوں سے بچو. وَأَطِيعُونِ، اور فِيمَا آمَرُكُمْ بِهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میری اطاعت کرو جو میں تم کو حکم دوں اور جس چیز سے میں تم کو منع کروں. تو پھر تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، أي إِذَا فَعَلْتُمْ مَا آمُرُكُمْ بِهِ وَصَدَّقْتُمْ ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومنها هنا قيل إنها زائدة ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل. ومنه قول بعض العرب قد كان من مثل، وقيل إنها بمعنى أن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيض أي يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في الأمر حقيقة كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في الأمر. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ میں فرمایا کہ پیغمبر نے 3 باتیں ان سے فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ نہیں کہ صرف عبادت تو کرو اور اس کے بعد شطر بے مہار بن جاؤ، نہیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، تاکہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو جس میں میں تم کو حکم کروں یا جس چیز سے تم کو روک دوں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ حکم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. 3 باتیں. اب تمہیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟
یغفر لکم من ذنوبکم، ایک کہ تمہارے گناہ معاف ہوں، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دی جائے گی لمبی۔ تو اب یہاں سمجھنے والی بات یہاں یہ ہے کہ یہاں حرف آ گیا یغفر لکم من ذنوبکم، تو من جو ہے نا یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، اور من کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے، اور من کبھی بمانے ان ہوتا ہے، اور من کبھی زائدہ ہوتا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو اب اگر ہم من کو اپنے معنی میں رکھیں تبعیض، جیسے قرآن کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، سارے تو نہیں، تو من تبعیض کے لیے، اور کبھی من ابتدا کے لیے ہوتا ہے، جیسے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو یہاں من ابتدا کے لیے ہے اور الی انتہا کے لیے۔ تو من کے بعد اگر الی ہو تو صاف سمجھ لیں کہ من ابتدائیہ ہے اور الی انتہا کے لیے۔ اسی طرح کئی مقامات پہ قرآن مقدس میں ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو وہاں من جو ہے یاد رکھو بیانیہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے اس وقت تک جب کہ صبح صادق ہو جائے، خلاص۔ من الخیط الاسود، اور اس کے بعد آ گیا من الفجر، یہ من بیانیہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک دوسری آیت فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ نے فرمایا کہ رجس پلید چیزوں سے بچو۔ اب رجس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اوثان، بتوں کی عبادت۔ تو من الاوثان من بیانیہ ہے۔ اور کبھی من بمانے ان بھی ہوتا ہے، جیسے کبھی فی بمانے الا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر، اب زمین کے اندر تو کوئی نہیں چلتا نا، زمین کے اوپر چلتا ہے، زمین پھاڑ کے تو کوئی نہیں چلتا نا۔ تو وہاں فی بمانے الا ہے، یعنی سیرو فی الارض مانا علی الارض۔ یا جیسے فرعون نے جب جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، فرعون نے ان کو ڈرایا کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ چھوڑا نا تو میں تمہیں پھانسی دوں گا، اور کھجوروں کے تنوں کے اندر، تو اندر تو پھانسی نہیں دی جاتی، مانا ہے کہ اوپر لٹکا دوں گا۔ تو وہاں بھی جذوع النخل فی بمانے الا ہے۔ یہی اصل میں یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، خدا کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے اور مجھے بھی اللہ سمجھانے کی توفیق دے دیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن پہ وہ حضرات جن کا مطالعہ بھی ہوتا ہے اور دنیا کی تفسیروں پر بھی نظر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بنیادی علوم حاصل نہیں کیے ہوئے ان کو ٹھوکریں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ
تفسیر قرآن کے لیے 14 علوم کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہوں گے تو کسی نہ کسی جگہ وہ ٹھوکر کھائے گا. اب بہت سارے یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کہلانے والے، دیکھو نا، جو مخالف ہے اس کو تو چھوڑو نا، مخالف ہے. ایک آدمی قادیانی ہے، بس ٹھیک ہے، قادیانی ہے، وہ کافر ہے، متفق علیہ کافر ہے. ان سے تو ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ بھئی جب تم کافر ہو تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلاؤ. اسلام کی جو مصطلحات ہیں وہ استعمال نہ کرو جب تم اسلام سے نکل گئے. اب تم اپنے مرشد کو نبی کہتے ہو اور اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہو اور ان کے بعد آنے والوں کو خلیفہ کہتے ہو، ان پر ایمان لانے والوں کو صحابی کہتے ہو اور ان کے قبرستان کو بہشتی مقبرہ کہتے ہو، تو یہ تمہاری مصطلحات استعمال کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، اس لیے کہ تم کافر ہو. اب دیکھو نا جی کہ یہودی ہیں، ان کے اپنے مصطلحات ہیں، ہمارے تو استعمال نہیں کرتے نا. وہ انہوں نے کبھی اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہا. عیسائیوں نے کبھی اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہا. کسی نے گرجا نام رکھا، کسی نے مندر نام رکھا، کسی نے صومعہ نام رکھا، کسی نے کنیسہ نام رکھا، لیکن مسجد تو نہیں کہا. ٹھیک ہے، جھگڑا ہی کوئی نہیں. پتا ہے ہمیں کہ یہودی ہے کافر، بس بات ختم ہو گئی. نصرانی ہے کافر، ہندو ہے کافر، سکھ ہے کافر. لیکن ایک یہ ہے کہ اندر کفر ہو اور ظاہر میں اسلام ہو، یہی سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہوتا ہے. یہی وہ منافق تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور آج بھی 1400 سال سے لے کر آج تک نقصان پہنچانے والا ہمیشہ منافق ہوتا ہے. آج بھی آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ جی آپ کے ملک میں قتل ہے، خون ریزی ہے، دہشت گردی ہے، بم ہم پھٹ رہے ہیں، فلاں ہے یہ، اور تم کہتے ہو جی اس میں باہر والوں کا ہاتھ ہے، اس میں یہودیوں کا ہاتھ ہے، اس میں ہندوؤں کا ہاتھ. بھائی لیکن کرنے والے کون ہیں؟ وہ تو تمہارے مسلمان ہیں نا. بکنے والے کون ہیں؟ تو اصل تو وہ منافق ہے نا جو ظاہری کلمہ پڑھ رہا ہے اور مسجد میں حملہ بھی کر رہا ہے. ظاہری کہتا ہے میں امت محمد مصطفیٰ میں ہوں، علماء کو قتل بھی کر رہا ہے. تو اسلام میں یاد رکھیں، اسلام نے کبھی کفر سے شکست نہیں کھائی. جب بھی اسلام کو نقصان ہوا ہے منافقوں نے دیا ہے، جو اپنے تھے وہ اندر سے مل گئے. ساری تاریخ آپ کے ساتھ پڑی ہے. سرکار دو جہاں کے زمانے سے دیکھ لیں، نقصان دینے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا. ظاہر کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا اور جہاد میں حضور کے ساتھ بھی جاتا تھا. اور مسجد میں آنے کے بعد سب سے قریب حضور کے بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا تھا. ان لوگوں نے نقصان دیا. اور اسی طرح ساری تاریخ دیکھتے آئے، یعنی سرکار دو عالم کے زمانے کے بعد پھر بنو عباس ہیں، بنو امیہ ہیں، خلافت عثمانیہ ہے، دور مغلیہ ہے، دور علماء ہے. یہ سارا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نقصان دینے والے کون تھے؟ مسلمان.
انگریزوں کی تعریف میں بڑے بڑے جناب سپاس نامے پڑھنے والے کون تھے؟ یہ تیرے پیر گدی نشین سجادگان کرام اور تمہارے وہ اہل بدعت علماء جنہوں نے لکھا تھا کہ انگریز جو ہے ذل اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہے ہم پر. اور انہوں نے لکھا تھا کہ جو علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ باغی ہے، وہ کافر ہیں. 70 پیروں کی اور علماء کی اس پہ دستخط ہیں، مہرے ہیں، اور آج وہ اصل فتاوی جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو نقصان دینے والے کون ہیں؟ وہی اپنے ظاہراً کلمہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر ماشاءاللہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، ظاہراً مسند و ارشاد پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کی بیعت کر رہے ہیں اور بھرتی کافر کے لیے کر رہے ہیں، انگریز کے لیے کر رہے ہیں، کعبے پہ گولیاں چلانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ کوئی اس بات میں جھگڑا نہیں ہے کہ بھئی مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے، یہ بات نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ باقی دنیا میں نہ جائیں، انڈو پاک میں دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں کو جاگیریں ملی ہیں اور بڑے بڑے مخدوم بنے ہیں اور جن کو ماشاءاللہ مخدوم الملک کے خطاب ملے ہیں، سر کے خطاب ملے ہیں، اور جن کو شمس العلماء کی ڈگریاں ملی ہیں، تاج العلماء کے ٹائٹل ملے ہیں، ٹھنڈے دل سے دیکھ لے کون تھے اور ان کو دینے والے کون تھے؟ انگریز تھے یا نہیں تھے؟ اور جو علماء حق تھے اس زمانے میں، جنہوں نے اس دور میں بھی حق کی بات کی ہے، ان کو 500 علماء کو ایک دن میں پھانسیاں دی گئیں، ان کو چوراہوں میں لٹکایا گیا، اور ان کو لٹکا کے ان کے کسائی بلا کے ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے، ان میں نمک اور مرچ چھڑکی جاتی تھی. یہ ایک تاریخ ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ مارنے والا تمہارا مسلمان ہے، استعمال ہونے والا تمہارا مسلمان ہے، بکنے والا تمہارا مسلمان ہے. اسی لیے وہ اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اندر سے تو مسلمان نکلتا ہے نا. حالانکہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، ایمان تو امن کی علامت ہے، اور ہمارے آقا نے رحمت دو عالم نے تو انسان جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. تو جو اسلام یعنی کسی جانور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حضور نے فرمایا اگر جانور ذبح بھی کرنا ہو تو اس کے سامنے چھری نہ لایا کرو، اس کو بلا وجہ عذاب نہ دکھایا کرو، اور چھری بالکل کند نہ ہو، تیز ہو تاکہ جلدی گردن کٹ جائے، اس کو عذاب نہ دیا کرو. حضور پاک نے تو یہ ہمیں سبق دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ایک عورت جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے جل رہی ہے، تو پوچھا تو پتہ لگا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو نہ پانی پلاتی تھی نہ چھوڑ دیتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا. یعنی بلیوں کے حقوق کا بھی خیال کرو. اسلام تو ایسا مذہب ہے، وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی کا قاتل ہو سکتا ہے؟ لیکن مشکل پھر وہی آ جاتی ہے کہ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا
کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ دین ننگ ملت ننگ وطن. وہ کون تھے مسلمان؟ ابو الفضل اور فیضی دونوں بھائی تھے. کون تھے مسلمان؟ اور ایک نے وہ شیعہ تھا اور ایک نے تو تفسیر لکھی ہے قرآن کی، الہام القرآن. ساری تفسیر بے نکت ہے. کیا مانا؟ اس نے کوئی حرف نکتے والا استعمال ہی نہیں کیا. جیسے دیکھو نا، الف پہ کوئی نکتہ نہیں، دال پہ نکتہ نہیں، را پہ نکتہ نہیں، ہا پہ نکتہ نہیں، پا پہ نکتہ نہیں، عین پہ نکتہ نہیں. تو جن حروف پہ نکتے نہیں ہیں، بے نکت حروف سے پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی. اتنا بڑا علم ہے لیکن اندر وہی کفر ہے. وہی تھے دین اکبری بنانے والے، وہی تھے دین کو ختم کرنے والے، وہی تھے اکبر کو راستے سے ہٹانے والے کہ ایک مسلمان بی بی ہے اور ایک ہندو جودھا بائی بھی بی بی ہے. کیا ہے جی؟ ہم تو سارے مذاہب ایک ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، جھگڑا کیا ہے؟ فرق اتنا ہے، مسلمان کہتا ہے اللہ، ہندو کہتا ہے بھگوان ایشور، انگریز کہتا ہے گاڈ. وہ بھی سب سے خدا کو مانتے ہیں، لیکن چوٹ وہاں پڑتی ہے کہ صرف خدا کو ماننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک آگے محمد الرسول اللہ نہ کہو. ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک پورا کلمہ نہیں پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب جب حضور کو مانو گے تو بات ختم ہو جائے گی. پھر ہندو بھی الگ ہو جائے گا، قادیانی بھی خود بخود الگ ہو جائے گا، سکھ بھی الگ ہو جائے گا، یہودی بھی الگ ہو جائے گا، نصرانی بھی الگ ہو جائے گا. ورنہ تو خدا کو تو سارے مانتے ہیں. اچھا، نبی کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ وید کو بھی مانتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت بھی وہ عبادت ہوگی جو ہمیں کون بتلائیں گے؟ محمد الرسول اللہ. توحید بھی وہ توحید ہوگی جو ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ. تو جب تک حضور پہ ایمان نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ منکرین حدیث بن گئے وہ دراصل منکرین اسلام ہیں، کہ جب حدیث کا انکار ہوگا قرآن خود بخود سمجھ نہیں آئے گا. دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن انکار کر رہے ہیں حدیث محمد مصطفیٰ کا. اور قرآن سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اب مثلاً قادیانی ہیں، ان سے یہی جھگڑا ہے. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے قادیانیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے. اور بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھ ڈالا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے. تو قادیانیوں کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اگر وہ زندہ مان لیں تو پھر مرزا کیسے بنے گا؟ وہ مہدی موعود کیسے بنے گا؟
اس لیے باطل دور سے اپنے لیے راستہ پیدا کرتا ہے نا۔ اب اگر آپ بی بی ام کلثوم سیدنا علی اور بی بی فاطمہ کی لڑکی مان لیں تو پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑے گا نا، تو لہذا وہ نام ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں جی بی بی فاطمہ کی اولاد حسن حسین، بس باقی مجالے نام لیں۔ اچھا پھر یعنی بیٹی کا انکار کیا، پھر حضرت حسن کا بھی نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں حضرت حسن جو ہیں مسود وجوہ المسلمین، یہ تو مسلمانوں کا چہرہ کالا کرنے والے ہیں، ان نے تو حضرت معاویہ سے سلو کر لی، ان کو بھی نہیں مانتے۔ کبھی یوم حسن منایا انہوں نے؟ کبھی حضرت حسن کے لیے گھوڑا چھوڑا کچھ جلوس شلوس نکالا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو حضرت علی کا بیٹا ہے، بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ صرف والد حسین بس، شاہ ہست حسین اور شہنشاہ ہست حسین، حالانکہ شہنشاہ اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں کہنا چاہیے، کفر ہے۔ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اسی طرح یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں، آدمی خیال نہیں کرتے۔ حضور نے حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا شاہنشاہ، یعنی یہ لفظ بھی حضور نے ادا کیا ہے، حالانکہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف ایک ہے نا۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب، اگر آسمانوں پہ زندہ ہیں تو ہزاروں سال گزر گئے تو پھر حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ان کو بڑا فکر ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندے ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر سے تو کھانا جاتا نہیں۔ اور کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پہ ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کو تو حمام جانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں؟ شبہات ڈالتے ہیں۔ کیونکہ ہر باطل کے پاس یاد رکھو شبہات ہوں گے، توہمات ہوں گے، اور جھوٹے اشارات و کنایات ہوں گے، اس کے بعد کھلی بات ہوتی ہی نہیں، باطل باطل ہے۔ وہ پانی دودھ میں ملا کے بیچے گا، وہ جناب چنے کا آٹا پیس کے تمہارے کیپسولوں میں ملا کے کیپسول بیچے گا، وہ دین میں بھی مکس کرتا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، ہر چیز میں مکسنگ کا عادی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک پادری نے ایک دفعہ بہت بڑے جلسے میں ایک نیا شبہ ڈالا مسلمانوں کے دماغ میں، کہنے لگا دیکھو بھائی، ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور جب راستہ بھٹک گیا، اب بیچارے کی موت اس دن حیات کا مسئلہ بن گیا۔ آگے آیا تو ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی زندہ جاگتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ بھٹکا ہوا آدمی راستہ کس سے پوچھے گا؟ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ بھئی حضور پاک تو فوت ہو گئے، عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کے بھی عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو فوت ہو گئے، جو بیٹھا ہے، اس سے راستہ پوچھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حق والوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ ایک اللہ والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پادری صاحب آپ بھول رہے ہیں
ایک سو رہا ہے اور ایک بیٹھا ہے. وہ بیٹھے ہوا اسی لیے ہے کہ سونے والا اٹھے تو راستہ بتلائے. اس کو راستہ آتا تو چلا نہ جاتا. وہ بھی اسی کا محتاج ہے جو سو رہا ہے. اب پادری صاحب کو عقل آ گئی. وہ سارا جو جوش تھا کیوں باطل ہے، جعل حق وزہق الباطل، جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا نا. تو ایسے یہ لوگ قصے بناتے ہیں. وہ ایک دفعہ، یہ دہلی کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے، ایک پادری بڑے جوش میں اس نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو چیلنج کیا تھا. حضرت نانوتوی نے چیلنج قبول کیا. ابھی آپ نہیں پہنچے تھے، وہ پہلے آ گیا اسٹیج پہ اور بڑا اچھلا کودا. حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، ورنہ بی بی مریم کا شوہر دکھائیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ دکھائیں. تو بڑی زور سے تقریر کی. ایک آدمی ہندوستان کے ہوتے تھے ایسے ہی بیچارے کمزور سے، وہ جلسے کے باہر دور اپنا ایک ٹھیلا لگا کے شکرکندیاں بیچ رہا تھا. وہ سن کے غصے میں آیا، اس نے شکرکندیاں چھوڑ دی. وہ چلتا چلتا اسٹیج کے قریب آیا. اس نے کہا پادری صاحب میرا ایک سوال ہے. کہا ہاں کہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا خدا کا ایک بیٹا ہے یا اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کا ایک بیٹا ہے. انہوں نے کہا کیوں بکواس کرتے ہو؟ میں شکرکندیاں بیچتا ہوں، 6 میرے بیٹے ہیں. ایسا کمزور خدا میں نہیں مانتا. صرف ایک بیٹا جننے کے بعد ختم ہو گیا، اچھا خدا ہے. پادری صاحب مناظرے سے پہلے بھاگ گئے. کیوں؟ اب کیا جواب دے بیچارہ؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نہیں گئے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں. میرے مدنی پاک سے ملاقات ہوئی ہے اور حضور نے صیغہ مضارع کے ساتھ اور آپ نے کلام مؤکد فرمایا لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم. آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. وَلَيُكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور جگہ بھی بتا دی کہ شام میں دمشق میں مسجد کے مینارہ، اور مینارہ بھی شرقی جانب والا جو ہے اس سے اتریں گے. اور وہ کیفیت بھی بدلا دی. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ کے بال مبارک جو ہیں ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا. معلوم ہوگا ابھی ابھی آسمانوں سے غسل فرما کے آ رہے ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مہدی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی. تو وہ جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو مصلی سے ہٹنا شروع کریں گے. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے الا رسلک، کھڑے رہو مصلی پہ. اب میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد کا مقتدی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے اتنی بھی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا میری قبر مبارک میں بھی آئیں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شادی بھی فرمائیں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب موت آئے گی یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، وہ میرے اسی روضے میں میرے ساتھ دفن ہوں گے. اب اتنی بڑی وضاحت کے بعد قادیانی کہتا ہے کہ جناب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو جی آسمانوں پہ نہیں گئے. کیوں گئے؟ تو کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو کہاں سے کھاتے تھے؟ کوئی قادیانیوں کے باغ سے پھل جاتے تھے؟ اللہ نے فرمایا تھا کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اے آدم و ہوا کھاؤ پیو جنت میں مزہ کرو. اور یاد رکھو جب ہم بھی جنت میں جائیں گے نہ پیشاب ہوگا نہ براز ہوگا. جو کچھ بھی کھائیں گے وہ پسینہ بن کے اڑ جائے گا، اور پسینہ بھی ایسا ہوگا جس میں مشک کی خوشبو آئے گی.
اور اتنا بڑا وعدہ ہے، قادیانی کہتا ہے نہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑی جماعت کے رہبر ہیں، انہوں نے جو تفسیر لکھی اس میں بھی انہوں نے یہی لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں قتل ہوئے یا پھانسی پہ چڑھائے گئے یا نیچے قتل ہوئے یا اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کا شان بلند کر دیا، یعنی اٹھانے والا معنی دیا۔ قرآن تھا نا بل رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے کہا اللہ نے ان کا شان بلند کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مدنی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، وہاں بھی رفعنا کا لفظ ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں بھی رفعنا کا لفظ ہے، يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہاں بھی رفع کا معنی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یہاں بھی تو قرآن یہی کہہ رہا ہے نا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، معنی شان اونچا کر دیا۔ تو اس معنی کا فائدہ کس کو ہوا؟ قادیانیوں کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اٹھانے والی بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اچھا اگر انہوں نے آمدن کیا ہے اللہ بچائے تو کفر ہے، یا انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھوکر کھائی ہے کہ ان کو قواعد نحو اور صرف کا پتہ نہیں تھا کہ مولانا اگر رفع کا صلہ لام ہو تو وہاں شان بلند ہوتا ہے، رفع کا صلہ ضمیر ہو وہاں شان بلند ہوتا ہے، اور جب رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں رفع حقیقی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، حقیقتاً اللہ نے اٹھا لیا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری میں نے بحث کیوں عرض کی ہے کہ لفظ آ گیا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، بھئی یہاں من ذنوبکم یعنی تمہارے بعض گناہ۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب آدمی اسلام لاتا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بعض گناہ کا کیا مطلب؟ یہی آیتیں وحشی کو پیش کی گئیں، اس کے ساتھیوں نے کہا دیکھو اللہ فرما رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، تم بھی مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا یار من ذنوبکم ہے نا، بعض گناہ معاف ہوں گے نا، تو بعض تو معاف نہیں ہوں گے، اور مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہوا کہ میں سید الشہداء کا قاتل ہوں، میں تو سیدنا حمزہ کا قاتل ہوں، اتنا بڑا گناہ، پتہ ہے وہ میرا معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر پھر بھی جہنم میں مار کھانی ہے تو پھر اسلام لانے کا فائدہ؟ عرب تھے نا، سمجھتے تھے نا قرآن حدیث کو، ہماری طرح طوطے کی طرح تو نہیں پڑھتے تھے نا۔ اچھا جب آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا شرک نہیں بخشوں گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو چاہوں بخش دوں۔ اب وہ وحشی کے پاس گئے، انہوں نے کہا اب تو یہ آیت آ گئی ہے نا اللہ کے بندے، جب کلمہ پڑھ لو گے شرک ختم ہو گیا۔ اس نے کہا یار آگے بھی تو ہے نا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَاءُ، ان کے گناہ بخشوں گا جس کو چاہوں گا، جس کے اللہ نہ چاہے پھر کیا ہوگا؟ لگا میں تو پھر اسی طرح ڈرتا ہوں، میں تو پکڑا جاؤں گا، میں تو سیدنا حمزہ کا قاتل ہوں۔ جب یہ آیت اتری اللہ کے قرآن کی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ نے فرمایا ایمان والو جو زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جب یہ آیت سنی تو واشی کہنے لگا اب کام بن گیا ہے، اب لے چلو مجھے حضور کی خدمت میں۔ اور سمجھ کے اسلام لاتے تھے نا، ہمارا تو اسلام ہے باپ دادے کا، پٹواری نے لکھا ہے مسلم کھاتا نان مسلم کھاتا، اربن کھاتا غیر اربن کھاتا۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں نا، پٹواری کے لکھے ہوئے مسلمان ہیں کہ بابا مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان تھا، دادی بھی مسلمان تھی، نانی بھی مسلمان تھی، اور اللہ کی رحمت سے نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا، ماشاءاللہ حقہ البتہ پیتے تھے۔ ہیں ہم پکے مسلمان۔ جناب میرا دادا تو محرم شریف مناتا تھا، اور دادی ہماری سبحان اللہ 11ویں کا دودھ سارے محلے میں تقسیم کرتی تھی۔ اس سے بڑی کوئی جنت کی نشانی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھو یہاں لفظ آ گیا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے من بمانے ان ہے، یغفر لکم ان ذنوبکم، اور بعض نے فرمایا کہ من زائدہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم ہے، اور بعض نے فرمایا تبعیض کے لیے تو ہے، لیکن مراد وہ گناہ ہیں جن پہ اللہ نے تم کو عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے نا، وہ اللہ تمہارے بخش دے گا۔ جب ایسے مسلمان ہو جاؤ حقوق العباد تو نہیں بخشے جاتے نا، حج کر لو، کسی کے پیسے دینے ہیں تو یہ تھوڑا ہے کہ 10 لاکھ کھا جاؤ اور 1 لاکھ کا پیکج لے کے حج کر دو، باقی معاف ہو جائے گا، بات بالکل معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے لازم بات ہے کہ مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، یعنی حد حرم کے باہر سے جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ بھئی عمرے پر ہو یا حج میں ہو، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ زیارت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو 40 نمازیں پڑھے اور اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، تکبیر اولا بھی نہ چھوٹے، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو وہ فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مثلا آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ 9 بجے پہنچے مسجد نبوی میں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، صلاۃ السلام پڑھے، باہر آئے، 10 بجے واپس آ گئے، زیارت ہو گئی۔ زیارت کا کوئی تعلق نہیں 40 نمازوں سے۔ کہتے ہیں جی کہ امام کعبہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ بادشاہ کرتے ہیں، آپ مل لیں ان کو جا کر۔ عجیب بات نہیں، اللہ رحم فرما دے۔ میں نے احرام کی حالت میں صابن کو پکڑا، خیال آیا کہ خوشبو والا ہے، چھوڑ دیا، بس کوئی بات نہیں۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا مکے میں کام کرتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے، حج تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے جو مکے کے رہنے والے نہ ہوں۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ مکے والے تمتع کریں گے، افراد کریں گے۔ دیکھو نا، اگر تمہیں شوق ہے تمتع کا یا قران کا، تم پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش کے رہنے والے ہو تو اپنے ملک چلے جاؤ، واپس حج کے دنوں میں جب آؤ تو میقات پہ جو نیت کرو کر سکتے ہو۔ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئی ہے اور حیض آ گیا، وہ اپنے ہوٹل میں رہے، جب پورے دن ہو جائیں، پاک ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے۔ اگر کوئی سیٹ کا چکر ہے، سیٹ آگے کرا لو۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، وہ کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے۔
کتنے طواف کرے جتنا اللہ توفیق دے. دیکھو میرا بھائی یہ جھگڑا نہ کیا کرو. اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت قرآن حدیث میں ثابت ہے وہ زیادہ کرو یا تھوڑی کرو جائز. عمرہ بھی قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، حج بھی موجود ہے، طواف بھی موجود ہے. اب سرکار دو عالم نے تو دن میں 10 طواف کبھی نہیں کیے، لیکن اگر کسی کو اللہ توفیق دے چاہے 20 طواف روز کرے. کیوں؟ طواف ثابت ہے. بدعت وہ ہوتی ہے کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے. رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، موقع نہ ملے تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے جی ایک بوڑھی عورت ہے، بیمار ہے، میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے آئی، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کیا، بال نہیں کٹائے، مدینہ شریف چلی گئی، پھر وہاں سے احرام باندھا، پھر ارکان پورے نہیں کیے، پھر مسجد عائشہ چلی گئی، پھر وہاں سے احرام باندھا تو پورے کیے. بہرحال دم ادا کرے. کہتے جی کہ میری شادی بڑے چاچے کی بیٹی سے ہوئی ہے، والدین کا میرے سسرال سے جھگڑا ہے. والدین کہتے ہیں کہ سسرال سے قطع تعلق کر لو اور بیوی کو بھی بھگا دو. میرے 4 بچے ہیں، بالکل نہ چھوڑو، قطعا نہ چھوڑے. تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ اس کے معاملات درست ہیں، تم صاحب اولاد ہو، والدین سے اس کو الگ رکھو، تم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہو. خانہ کعبہ کے اندر کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی. مسلمانوں کو یہ بھی فکر ہے نا کہ شاید اندر بھی قبر ہے. قبروں کے پجاری ہیں، مکے بھی آ جائیں، دماغ تو نہیں بدلتا نا. ملتزم پہ بھی کھڑے ہوں تو کہتے ہیں داتا تیری مہربانی کہ تو نے مکے پہنچا دیا ہے. یعنی اتنا بڑا مشرک تو حضور کے زمانے میں بھی کوئی نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں، جدھر بھی منہ کریں نماز جائز ہے. محمد عرفان، محمد رضوان، یہ سارے نام ٹھیک ہیں. میں نے پاکستان میں دعا کی تھی کہ اللہ جب میں مکے میں پہنچوں گا تو 500 ریال صدقہ خیرات کروں گا. اب 500 میں پاکستان بھیج دوں یا یہاں نیت گڑبڑ ہو رہی ہے نا؟ پہنچ تو گیا نا. اللہ کے بندے اب یہ مسئلہ کو پوچھنے والا ہے، وہاں سے تم نے نیت یہاں کے لیے کی تھی کہ پاکستان کے لیے کی تھی؟ یہاں کے لیے نیت کی ہے، وہاں خیرات کرو. اب یہاں سے کہے گا پاکستان بھیج دوں گا، پھر فی امان اللہ کھا جائے گا. محمد مولانا امیر بجلی کا اچھا اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. بہت بڑے عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور بہت ماشاءاللہ ان کے بڑا ہلکا اثر ہے. اللہ ان کو شفاء کاملہ دے. اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، حضرت میاں مسعود احمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے داماد تھے جلیل احمد، وہ بھی فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں جی قرآن شریف جب کامل ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اللہ کی توحید کافی ہے، نبی کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا نبی کا انکار کرو، کان یوں کیوں پکڑ رہے ہو؟ سیدھا انکار کرو، اللہ کافی، اللہ کا قرآن کافی، ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں. سیدھی بات کرو، یہ کیا بہانے بناتے ہو؟ قرآن ہوگا تو قرآن کا ترجمہ بھی تو ہوگا نا. قرآن ہوگا تو اسباب نزول بھی ہوں گے. قرآن ہوگا تو اس کی تفصیلات سمجھانے والا حدیث محمد مصطفیٰ ہے. اور اللہ نے حکم دیا انزلنا الیک القرآن لتبین، تاکہ آپ بیان فرمائیں.
دیور اور بھابھی حج اور عمرہ اکٹھے کر سکتے ہیں، دونوں کا انشاءاللہ عمرہ بھی برباد، حج بھی برباد۔ حضور نے فرمایا ہے کہ الہمو الموت، کہ دیور کو اتنا خطرناک سمجھا کرو کہ یہ تمہارے لیے موت ہے۔ حضور فرماتے ہیں موت ہے، یہ محرم بنا کے ساتھ لا رہی ہے۔ اصل میں مصیبت یہی ہوتی ہے نا کہ خامن چھٹی پہ چلا گیا، دیور کام آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے غریب رشتہ دار ہیں، ہمارا عمرہ کرنا زیادہ اجر کا ہے یا ان کی مدد کرنا؟ ان کی مدد کرو اور عمرے بھی کرو، اللہ نے لکھا ہے عمرہ کرو گے۔ اب یہ تو نہیں بہانہ ہوتا ہے نا، ان کی مدد کروں یا جناب عمرہ کروں، جناب دونوں کام کرو۔ یہ شیطان خیال ڈالتا ہے نا، کبھی ادھر سے روکے گا کبھی ادھر سے روکے گا۔ پہلے روکے گا یار رشتہ داروں کی مدد کر دو، عمرے پہ کیوں جاتے ہو؟ پھر کہے گا چھوڑو یار یہ رشتہ دار بھی تو رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، کیا ان کی مدد کرنی ہے۔ کہتے جی کہ طواف کرتے ہوئے میں چھٹے چکر میں اکثر بھول جاتا ہوں، مجھے ساتھ لے جایا کرو، میں گنتا رہوں گا۔ نہ بتاؤ اس کا میرے ذمے کوئی ٹھیکہ ہے؟ بتا اللہ کے بندے گنتے جاؤ، انگلیوں پہ گنتے جاؤ، یا آج کل تو انہوں نے تسبیحاں بھی بنا دی ہیں، ایک ایک دانہ کھینچتے جاؤ۔ اب یہ تمہارا کام ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، مولوی بتائے گا۔ خاندانی منصوبہ بندی بالکل حرام ہے، وقفہ کرنا جائز ہے، یعنی اولاد زیادہ ہے 1 سال 2 سال وقفہ کر لو، مستقل بند کرانا حرام ہے۔ اہل حدیث جو ہیں بالکل جماعت حق ہے، حدیث پہ عمل کرتی ہے، لیکن خود حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی وہ بہت بڑے اہل حدیث کے علماء میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل حدیث مسلک بالکل حق ہے، لیکن ہے ایسے جیسے تلوار کی دھار پہ بندہ چل رہا ہو، کیونکہ جب یہاں ٹھوکر لگے گی تو ان کے آگے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے ہم ان کو اہل حق سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ کہتے جی پاکستان میں صبح کی اذان تقریباً نماز سے 1 گھنٹے پہلے دی جاتی ہے، اور یہاں جناب جلدی یہاں بھی 1 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے۔ 3:10 پہ تہجد کی اذان ہوگی، 4:10 پہ فجر کی اذان ہوگی، تو 1 گھنٹہ ہوا یا آدھا گھنٹہ ہوا؟ نہیں، اب یہ کوئی مسئلہ ہے یا مولوی مکی مفت میں مل گیا ہے؟ کسی اور سے بھی پوچھو گی یار 1 گھنٹہ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، جتنا مرضی آئے رگڑا لگائیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں مکی سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا، میں کوئی لوہے کا بنا ہوا ہوں، تنگ آ جاتا ہے نا۔ اب یہ چیزیں بابا گھڑی دیکھ لو، کسی سے پوچھ لو، اس میں مولوی مکی کا کیا تعلق ہے؟ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، حرم شریف میں ناممکن ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم نماز پڑھ کے 15 منٹ بیٹھ جاؤ، سارے راستے کھل جائیں گے، تمہیں آگے گزرنا ہی نہیں پڑے گا۔ تم بھی تو جان چھڑانے آتے ہو نا، سلام پھرے اور قدم حرم کے باہر۔ تم نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، تسبیح کرو، جنازہ ہو جنازہ پڑھو، پھر 2 رکعت سنت پڑھو، سارے راستے کھل جائیں گے، کسی کے آگے نہیں گزرو گے، کوئی مشکل نہیں۔ اور مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ کہتے جی قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، ہم طواف حجر اسود سے شروع کرتے ہیں تو مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، طواف کرنے کی تو نہیں۔ مصلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طواف شروع کرو۔ اسی لیے حدیث کی ضرورت ہے
کہ جب حضور پاک نے مکہ مکرمہ میں ابتدا فرمائی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ کہاں پڑھی جائیں. کسی نے کہا جی دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھی جائے، کسی نے کہا جی حتیم میں پڑھی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کعبے کے بنانے والے حضرت ابراہیم ہیں اور جس پتھر پہ ابراہیم کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. تو اللہ نے قرآن نازل کیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اگر حدیث پڑھی ہوتی تم نے تو حجر اسود دھوکہ لگتا تمہیں. میرے چھوٹے بھائی نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نہیں دیتا، قیامت میں تو دے گا نا. بہرحال قبضہ چھڑانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، 2 رکعت پڑھیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہیں، اللہ مدد کریں گے. میں نے نام لکھوایا ہوا ہے، بہرحال گناہ ہے، توبہ کریں. توبہ کر لی، گناہ ختم ہو گیا. کہتے جی کہ آپ کا درس عورتیں بیچاری نہیں سن سکتی، تو آپ دعا کر لیں، اللہ انتظام کر دے، ان کے لیے بھی سپیکر لگ جائے. والدین کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، اگر بال بڑے نہ ہوں، بالکل چھوٹے ہیں، مشین پھروائیں، اس طرح پھروائیں. پہلے اس طرح پھروا چکے ہیں، پھر بھی اس طرح پھروائیں. والدین کے لیے سب سے افضل عمل یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ. ان کے لیے کوئی کسی جگہ پانی کا انتظام کر دیں، کوئی مدرسے کا کمرہ بنا دیں، کوئی مسجد کا اہتمام کر دیں، ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، طواف کریں. کہتے تھے کہ ہماری مسجد میں اہل بدعت کا قبضہ ہے، دعا کرو اللہ ان کو بھی اہل سنت بنا دے، وہ بیچارے بھی غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک حرم میں ستون کو چومتے ہیں، یہ بالکل جہالت والی بات ہے. ان کا عقیدہ کسی نے بنا دیا ہے کہ یہی ستون ہے جہاں سے حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے. وہ اللہ کے بندے، وہ تو 1400 سال پہلے کوئی ستون ہوگا، یہ تو ابھی بنا ہے. ان کے بس میں ہونا جی تو ستون کو بھی انشاءاللہ چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے سیمنٹ بھی کھا جائے گا. یہ مزید مجبور ہے نا بیچارے، قبر چاٹنے کی عادت ہے، یہاں بھی وہی ڈھونڈتے ہیں. لاکھ طواف کر لیں، چاٹیں کس کو؟ اللہ سب کی طرح آسانی فرمائے. اگر ایک دفعہ احرام میں ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اسی احرام میں دوسرا عمرہ کریں، 1,00,000 دفعہ کریں. جب تک وہ پاک ہے 100 عمرہ کرو، پاک نہیں ہے دھو ڈالو. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. دلیل یہ ہے کہ دیکھو تم خواب میں کبھی مکے میں ہوتے ہو، کبھی انڈیا میں ہوتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی حاضر ناظر ہو. تو پھر حضور کی شان تو نہ رہی، ہر خواب دیکھنے والا حاضر ناظر ہو گیا. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، حضور کو حاضر ناظر سمجھنا کفر ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. یعنی حضور ہر جگہ حاضر ہیں اور دیکھنے والے ہر جگہ حاضر ہیں، تو نماز تیرا مولوی پڑھاتا ہے. جب حضور حاضر ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھو. کوئی عقل کرو. اگر حضور ہر جگہ حاضر ہیں تو معراج کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ہجرت کا کیا معنی؟ پھر تو سارا دین ختم.
احرام کا کپڑا یہاں سے پہن کے ہم مسجد عائشہ جائیں، وہاں 2 رکعت پڑھیں، کوئی بات نہیں، نیت وہاں سے کرنی ہے، کپڑے جہاں مرضی آئے پہن لو۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے، کرو افضل ہے۔ اگر ہم ریاض سے آئے ہیں، راستے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی کوئی حرج نہیں، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور کے والدین کے بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔